سر آپ پولیٹیشن ہے، سیزن پولیٹیشن ہے، مختلف آپ نے ادوار دیکھے ہیں حکومتوں کے. یہ توہین پارلیمنٹ کا کانسیپٹ کوئی آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ پارلیمنٹ کی توہین پہ باقاعدہ ایک بل پاس کیا آج نیشنل اسمبلی نے، اور جمہوریت اور فریڈم آف سپیچ اور رائٹ ٹو کرٹیسزم اور یہ ساری باتیں آپ کو اس سے لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ہارمنی میں ہے؟ بیرسٹر احتشام دو بہت ہی السٹریس لائرز عابد زبیری صاحب اور ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب نے اپنا ویو دیا ہے، اور میری نظر میں آپ بھی بہت السٹریس ہیں. آپ نے بھی اپنا ویو دیا ہے، بڑا وسیفرسلی دیا ہے اپنا ویو. میں تو بطور ایک کامن مین، اور یس میں 5 ٹرم پارلیمنٹ میں رہا ہوں، میں تو حیران پریشان ہوں جی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا مذاق بن رہا ہے. اب وہ کنٹمپٹ آف پارلیمنٹ آ گئی، اس کے بعد فنڈ ایلوکیشن کے رولز جو میں دیکھ رہا ہوں، میں نے تو آج تک کبھی نہیں دیکھے. میں 8 سال پاکستان کا وزیر بھی رہا ہوں کہ جی وہ الیکشن کمیشن کو پیسے، بھائی ساری عمر ہم نے دیکھا ہے اگر بجٹ کے بیونڈ کوئی چیز ہو تو فنڈ دے دیتے ہیں، اور نیکسٹ فسکل کے بجٹ میں ایک پلندہ ہوتا ہے سپلیمنٹری گرانٹس کا جو کہ اسمبلی اپروو کرتی ہے اور وہ لیجٹمائز ہو جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو، یہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے جی پوری قوم کو. یہ جو ایک ادارہ ہے سپریم کورٹ، اس کو آپ لائر حضرات بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ لائرز ہیں آپ، لیکن میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک انٹرنل سپریم کورٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن کا ایشو ہے، اور اس میں کچھ جسٹسز جو ہیں ان کی ڈفرنسز آف اوپینین ہے، وہ ہو سکتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ نے ان کا بھی قانون بنا دیا ہے کہ رول ریگولیشن کیا ہے. اب یہ سو موٹو پاورز کیسے ایکسرسائز ہونی ہے اور بینچ فارمیشن کیسے ہونی ہے، یہ کوئی کرنٹ ایشو نہیں ہے، یہ سالہ سال کا ایشو ہے، اور ہر ادارے کا ایشو ہوتا ہے، اور وہ ہر ادارہ اپنے طریقے سے اس کو. اب اس کی طرح تو کل آپ پارلیمنٹ کہے کہ ہم ایک ایکٹ پاس کرتے ہیں کہ فوج نے اپنے آپ کو کس طرح چلانا ہے، پروموشن کیسے کرنی ہے، پوسٹنگ کیسے کرنی ہے، وہ ہم سے پوچھ کے کریں، تو کل وہ بھی ایک لا نکال دیں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ فوج کیا کرتی ہے. یہ آئی تھنک کہ مجھے افسوس ہوتا ہے، کیونکہ میں تو پارلیمنٹیرین ہوں، کہ ہم اپنا مذاق کیوں اڑوا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایکٹ ہے، جیسے زبیری صاحب نے بھی کہا کہ دنیا میں چیک کریں گے کہ اس کی کوئی مثال ملتی ہے کہ نہیں ملتی، لیکن پریما فیسی یہ لگتا تو ایسے ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین ہے جو کہ الیکٹ ہو کے گیا ہے، جو کہ پورے دن میرے حلقے کا ایک آدمی آئے میرے سے تھوڑا اونچی آواز میں بولے کہ تسی میرا کام نہیں کیتا، تو میں کہوں تو آؤ نا ذرا تم سامنے، میں تمہاری ٹائم کرتا ہوں، ابھی سیدھا کرتا ہوں، آئندہ سے اونچی آواز سے نہ بولنا. اس کا تو یہ مطلب ہو گیا نا جی. تو مذاق لگ رہا ہے بیرسٹر احتشام. It's a joke. We are making a good institution and this goes into other institutions as well. ہمارے اچھے بل انسٹیٹیوشنز ہیں، چلیں کچھ خرابی آ جاتی ہے ہم مل ملا کے ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن ہم تو اپنا مذاق نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی مذاق بنوا رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اگلے لیگل ایشو کی طرف جاؤں، میں آپ سے سیاسی طور پہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر پہلے خبر چلی ہے سنو ٹی وی پہ کہ سندھ میں پی ٹی آئی کا کوئی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے جس میں حلیم عادل شیخ صاحب اور وہ علی زیدی صاحب اور مولوی محمود صاحب. تو یہ بات درست ہے ہماری صاحب؟ مولوی محمود نے تو پبلکلی کچھ کہا ہے. I will be very surprised اگر حلیم عادل شیخ، انہوں نے تو ریزائن بھی کر دیا نا جی، مولوی محمود صاحب نے. اور جی اور علی زیدی صاحب ہمارے سندھ کے صدر ہیں. یہ افواہیں اڑائی جاتی ہیں، میں بہت حیران ہوں گا اگر یہ ہو، لیکن میں کانفیڈنٹ ہوں جی. انشاءاللہ ہم آئین کے مطابق ہی چلیں گے. انشاءاللہ جلد ایک الیکشن آئے گا، مجھے پوری امید ہے اس ملک میں. اور اگر کوئی اکا دکا، پہلے بھی آپ نے دیکھا بیرسٹر احتشام کہ کئی بہت بڑے بڑے نام ہماری پارٹی کے ہمیں چھوڑ گئے اور ہمیں عین وقت پہ دھوکہ دے گئے. آج ان کا نام و نشان نہیں ملتا. میں نام لینا نہیں چاہتا، 25-30 لوگ ہیں، نام و نشان نہیں ملتا. عوام ان کو
بہت بری نگاہ سے دیکھتی ہے. تو یہ جو دو آپ نے نام لیے میں بالکل نہیں سمجھتا کہ یہ پی ٹی آئی کو اس ٹائم پہ چھوڑیں گے, اور اگر کوئی ایک آدھے نے چھوڑا بھی تو اللہ کی مہربانی ہے جی, اس وقت بڑی مقبول جماعت ہے, اور لیکن وہ مقبولیت کی قیمت ادا کرنی پڑی آج کل ہمارے صاحب. مقبولیت آپ فواد چوہدری صاحب کو میں نے کہا مقبولیت کی قیمت ادا کرنی پڑی. فواد چوہدری صاحب کو آج عدالت نے رہا کیا تو پولیس پھر سے انہیں اریسٹ کرنے آ گئی. ابھی تک اس وقت تک وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہیں اپنی گرفتاری کو اوائڈ کرنے کے لیے. ڈاکٹر شیریں مزاری اور ایک اور سینیٹر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, وہ رہا ہوئی ہیں جیل سے, فلک ناز صاحبہ, تو پولیس نے ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا ہے. شہریار افریدی صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کو اکٹھے اریسٹ کیا ہے, جو خبریں ہمارے تک آ رہی ہیں. تو قیمت ادا کرنی پڑی ہے پاپولیرٹی کی. I hope بیرسٹر احتشام, دیکھیے میں نے اس ملک میں 35 سال سے میں سیاست کر رہا ہوں. میں نے اپنے شہید والد کا بھی دور دیکھا ہے, 11 سال کا میں اس زمانے میں اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, اور وہ مارشل لا کا دور تھا. آپ یقین کیجئے میں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی اس 11 سالہ جاؤ لاک کے دور میں, اختر عبدالرحمان کے دور میں, جو میں آج دیکھ رہا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ شارٹ لیوڈ ہوں گی, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ملک کے ادارے, اس ملک کے انسٹیٹیوشنز, بیٹر سینس ول پریویل. اس وقت اس پورے سینیریو میں آپ انسٹیٹیوشنل جو گرجز ہیں یا کوئی پرسنل لوگوں کے مسئلے ہیں ان کو ایک طرف رکھیے. بیٹر سینس شوڈ پریویل. وی شوڈ موو ٹورڈز. پی ٹی آئی کیا مانگ رہی ہے؟ دے آر سیکنگ این الیکشن جو کہ ٹرمز آلریڈی آر ویری کلوز ٹو ایکسپائری. اب وہ ڈیبیٹ ہی ختم ہو گئی ہے, جلدی کراؤ 90 ڈے. وہ 90 ڈے کا تو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا. بٹ دی سولوشن, اینڈ کسی کو اگر اس ملک کی پرواہ ہے تو وہ ایک آئینی سولوشن کی طرف جائے اور ایک الیکشن کی طرف ہم بڑھیں جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. اس کے علاوہ آپ جو بھی باتیں ہم سن رہے ہیں ابھی, آپ یقین کریں کہ ایکسپوننشلی یہ اقدامات اگر کیے گئے تو یہ حالات کو اور خراب کریں گے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک کی اگر آپ اکانومی دیکھ لیں یا جو انسٹیٹیوشنز کی ڈیگریڈیشن ہے اور آپس میں انسٹیٹیوشنز کا کلیش ہے, اس میں آپ اور بھائی صاحب میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں, میرے ذرائع مجھے یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کی بھی دوبارہ جلد کوشش کی جا سکتی ہے. ممکنہ طور پہ شاید آج رات کو ہی کی جائے. I hope, I can only hope. ابھی ہم ایک بہت لمبی میٹنگ میں تھے, یقین کریں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چیئرمین صاحب ایسے موقعوں پہ, ہماری پوری جو اکنامک ٹیم ہے پی ٹی آئی کی اس وقت زوم پہ 2 گھنٹے لگائے ہیں ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے. ہم تو ملک کی فکر کر رہے ہیں کہ جی چلو الیکشن ہوتے ہیں اور اگر ہمیں یہ قوم موقع دیتی ہے تو یہ جو حالات ہیں, اکنامک حالات ہیں, ہم نے کیسے ٹھیک کرنے ہیں. 2 گھنٹے لگائے ہیں جی, اور اس میں 8 مہینے سے ہم کام کر رہے ہیں. تو آئی ہوپ بیٹر سینس پریویل. دیکھیے یہ جو چیزیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آگے کیا ارادے ہیں, یہ میں نے لفظ استعمال کیا ہے, will exponentially further deteriorate the situation. ٹھیک ہے ہمارے صاحب, آرمی ایکٹ 1952 کے تحت جو ٹرائلز چلے ہیں اس کے لیے باقاعدہ طور پہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنی پڑی. 21ویں آئینی ترمیم اور 23ویں آئینی ترمیم, اور جب 21ویں کر کے 2 سال کے لیے قیام کیا گیا تھا ان عدالتوں کا کہ آرمی ایکٹ 1952 کے تحت وہ آگے چل سکتی ہیں, تو پھر جب وہ ختم ہوا پھر ضرورت مزید محسوس ہوئی تو پھر 23ویں ترمیم کرنی پڑی. اس کا پھر ٹائم 2 سال تھا. اب وہ 2 سال 2019 میں ختم ہوئے. اب اگر خواہش ہے کہ پھر سے آرمی ایکٹ کے تھرو کیا جائے تو میری لیگل انڈرسٹینڈنگ یہ کہتی ہے کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. اور 1967 کا جو لاء کہہ رہے ہیں وہ تو خود انہوں نے ختم کیا 2015-17 میں. اس کی وہ یہاں پہ موجود ہے سامنے, وہ میں نے انہیں کہا. لیکن بہرحال وہ لیگل چھوڑیں, مجھے یہ بتائیں پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے تو یہ کیسا پریسیڈنٹ ہے آپ کے خیال میں؟ میں نے ادھر 2-3 ہیٹس پہنے ہوئے ہیں. آف کورس بینگ اے لائر ہیٹ نہیں پہنا ہوا, سو وہ آپ لوگوں نے گفتگو کر لی ہے, میں اس میں نہیں پڑھوں گا.
دیکھیے یہ کون سا ایکٹ استعمال ہوگا، آرمی ایکٹ کے نیچے ہونا چاہیے یا جو ہماری سول لاز ہیں اس میں ہونا چاہیے، یہ تو ایک بڑی پروٹیکٹڈ ڈبیٹ ہے. اس میں آلریڈی انٹرنیشنل اپینین بھی آنا شروع ہو گیا ہے. جی ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایک ٹویٹ ابھی سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ یہ کبھی نہ کریں. لیکن دیکھیے اب تو پی ٹی آئی کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ جو واقعات جس کا تمام پاکستانیوں کو بہت افسوس ہے، یہ جو لاہور کے اور کچھ اور جگہوں کے واقعات ہوئے، یہ اس کو جو نظر آ رہا ہے اس پہ نہ لیا جائے. ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ اس کی ایک سپریم کورٹ کے تحت ان ڈیپتھ انکوائری ہو. بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب ہمارے پاس نہیں ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، جو قصوروار لوگ ہیں یہ بہت ہی پریزمپچس ہوگا کہ یہ سمجھا جائے کہ اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اندر گھسی ہے اور اس نے جا کے آگ لگائی ہے. اگر آگ جس نے لگائی ہے اور توڑ پھوڑ کی ہے وہ جو بھی ہوگا پی ٹی آئی ہوگا یا جو بھی ہوگا تخریب کار ہوگا، اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. واضح چیز ہے. میں تیسری ایک چیز کہوں گا، دیکھیے ہر ادارہ، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ شخص ہے، کوئی پارلیمنٹیرین ہے یا کوئی افسر ہے بہت بڑا یا کوئی جج ہے، یا یہ جو ادارے ہیں ہمارے بڑے بڑے آئینی ادارے ہیں، بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس وقت ادارے کا اپنے بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنا جو آنر اور پرسٹیج ہے اس کو بہتر کیسے کرے، اس کو برقرار کیسے کرے. یہ ادارے پہ سب سے بڑا جو اونس ہوتا ہے یہ اس ادارے پہ ہی ہوتا ہے. میرا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ایک خاص تعلق یہ ہے، میں کبھی فوجی افسر تو نہیں تھا لیکن میں ایک فوجی افسر کا بیٹا ہوں. میں پلہ جمع کنٹونمنٹس میں ہوں. یہ جو گھر جن کو اور نقصان پہنچے ہیں اس میں میری زندگی گزری ہے، تو میرا دل دکھتا ہے یہ دیکھ کے. اور جب اس ادارے کو نام خراب ہوتا ہے، برا بلا کہا جاتا ہے، تو میرا دل دکھتا ہے. تو لیکن میرا ایک مشورہ ہوگا بطور ایک پولیٹیشین جس نے 35 سال سیاست کی ہے، 5 مرتبہ پارلیمنٹ میں گیا ہے، 2 دفعہ پاکستان کا وزیر بنا ہے، اور ایک فوجی افسر کا بیٹا ہے، یہ آپ اگر یہ اس طرف جائیں گے کہ آرمی ایکٹ کو استعمال کیا جائے. دیکھیے آرمی ایکٹ اور یہ جو امینڈمنٹس آپ ذکر کر رہے تھے یہ اس لیے آئی تھی کہ ہمارا نارمل کورٹ سسٹم سم ہاؤ وہ پرابلم حل نہیں کر سکا تھا، اور اس پہ بھی بہت بحث ہوئی تھی. یہ جو سن سیٹ کلاس تھی، یہ جو بھی وہ امینڈمنٹ ہوئی، اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بار پھر ایک اس پولیٹیکل معاملے کو اگر ہم ان ایکٹس کی طرف جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے یہ جو انتہائی ہمارا اہم ادارہ ہے یہ اس میں کچھ جو بہتری آئے گی. سر بات یہ ہے بہت محتاط رہنا چاہیے ان ایکٹس کو استعمال کرنے کے لیے اس ایشو کو سالو کرنے